ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक्स जो अब तक तकरीबन 1000 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं, ये एक खाम ख्याली है कि आप हमास को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। एयर स्ट्राइक्स के जरिए डेमस्कस और अलेपो के एयरपोर्ट फील्ड्स जो एयरपोर्ट्स की फील्ड हैं, जो उनके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो नाकारा कर दी। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये जंग किस तरह से लड़नी है और कितनी देर तक ये जंग लड़ी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन डीसी। आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे कि अब से कोई 6-8 घंटे पहले इसराइल की फौज ने, इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये हुक्म दिया कि वादी गाजा के नॉर्थ से जितनी भी आबादी है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर साउथ की तरफ मुंतकिल किया जाए। जहन में रहे कि सबसे बड़ा जो गाजा पट्टी का शहर है, गाजा सिटी, वो भी नॉर्थ में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले तो इस हुक्म के ऊपर बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि 1.1 मिलियन की आबादी को 24 घंटे में नॉर्थ से साउथ में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि शदीद फ्यूल शॉर्टेजेस हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पहले ही डिटरमिन कर चुकी है कि गाजा के हॉस्पिटल ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर है। लेकिन चंद घंटों में ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की फौज के सामने सरेंडर कर दिया और ये ऐलान किया कि हमने अपने हेडक्वार्टर्स को नॉर्थ से साउथ में मुंतकिल कर दिया है। ये क्लियर नहीं है कि ये 1.1 मिलियन की आबादी और गाजा सिटी की आबादी जो है वो अगले 24 घंटे में किस तरह से नॉर्थ में साउथ तक पहुंचेगी, जहां पहले ही सूरत हाल ये है कि इसराइल के ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक्स जो अब तक तकरीबन 1000 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं सैटरडे से, उसके नतीजे में 1600 से ज्यादा लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, 6500 लोग जख्मी हैं, खानदानों के खानदान मलियामेट हो चुके हैं, शहर खंडर बन चुका हुआ है और तकरीबन 3.5 से 4 लाख की आबादी जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, जिसमें से 3 लाख के करीब की आबादी पहले ही यूनाइटेड नेशन के शेल्टर्स के अंदर मुक़य्यद है। तो कैसे ये शिफ्ट होंगे? एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ खित्ते के अंदर जो टेंशन है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इसराइल ने एयर रेड्स करके डेमस्कस और अलेपो की जो एयरफील्ड्स हैं मुल्क शाम के अंदर, उनको भी उड़ा दिया है। लेकिन ये टेंशन अब सिर्फ मशरक़े वुस्ता में नहीं है, बल्कि टेंशन फैल के मगरब की सारी दुनिया में इस प्रो इसराइली एंड प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के दरमियान एक टेंशन देखने में आ रही है, जो अमेरिका के बाद शहरों में भी देखने में आई है, न्यूयॉर्क के अंदर, ऑस्टिन के अंदर। लेकिन यही टेंशन आपको फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये हो रहा है कि हिंदुत्व और RSS के जो चैप्टर्स हैं अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बहुत ही शिद्दत के साथ एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी से अपने आप को इसराइल के फ्रेंड्स के तौर पर पेश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की मैं डॉट कनेक्टिंग करूंगा, मेरे सामने ये बहुत से मैंने इसके नोट बना रखे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल सकें। अब मेरे पास इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनको थोड़ा देख के आपको बताता चला जाऊं। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल की फौज ने जो वार्निंग दी, उससे चंद घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही मुफस्सल कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका उन्वान कुछ इस किस्म से था कि इसराइल प्रिपेयर्स फॉर वॉर बट द क्वेश्चन इज हाउ एंड फॉर हाउ लॉन्ग। यानी इसराइल जंग के लिए तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के अंदर कि ये जंग किस तरह से लड़नी है और कितनी देर तक ये जंग लड़ी जा सकती। जब इस आर्टिकल को आप पढ़ते हैं, अब कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जंग इसराइल के लोगों के लिए और इसराइली मिलिट्री के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इसराइल जब से बना है, उसकी जब से क्रिएशन हुई है, इसराइल के लोग जो हैं वो एक हालत जंग में है। पहले इसराइल की फॉर्मेशन से पहले, पहली जंग अजीम से 1948 तक जो फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, उसमें मसलसल पैलेस्टीनियंस के साथ इसराइल की जो है, मसलसल इसराइली लोगों की एक लड़ाई होती रही है, वो हालत जंग में रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कत्ले आम हुआ। फिर 1948 की अरब इसराइल वॉर है, उसके बाद 1956 की अरब इसराइल वॉर है, फिर 1967 की अरब इसराइल वॉर है, फिर 1973 की योम कपूर या रमदान जंग है, उसके बाद 1980-82 का लेबनान कॉन्फ्लिक्ट है, बैरूत के ऊपर लड़ाई है, फिर सीरिया के साथ 1985 में बेका वैली की लड़ाई है, फिर 1990s में कई लड़ाइयाँ हैं। 1999 में लेबनान से विड्रॉ किया इसराइल ने, 2002 में फिर जंग हुई, 2005 में हमास जिस इलाके में बैठा हुआ है गाजा पट्टी, वहां से इसराइल ने विड्रॉ किया, वेस्ट बैंक से विड्रॉ किया। 2006 में लेबनान के ऊपर दोबारा हिजबुल्ला के ऊपर जंग हो गई मलेशिया से, जिसमें इसराइल को खासी मार पड़ी, इसका मैं मजीद जिक्र बाद में करूंगा। फिर 2009 में हमास के साथ जंग हुई इसी गाजा की पट्टी के ऊपर, 2014 में दोबारा जंग हुई, 2018 में जंग हुई, 2019 में जंग हुई, 2021 में हमास के साथ
ساتھ دوبارہ جنگ ہوئی, 2023 میں اسلامک جہاد کے ساتھ جنگ ہوئی, اور اب یہ 2023 کی جنگ ہے. سو جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور 2005 میں جب غازہ کی پٹی سے اسرائیل نے وڈرا کیا تقریباً 37-38 برس کی آکوپیشن کے بعد, تو 2009 میں ہی دوبارہ ہی پارشل آکوپیشن اسرائیل نے غازہ کی پٹی کی, اور اس وقت اسرائیلی فورسز اندر ڈیپ جانا چاہتی تھیں. اس وقت کے جو آرمی چیف اور اس وقت کے پرائم منسٹر کا خیال تھا کہ ہمیں تو سارے غازہ کو آکوپائی کر لینا چاہیے اور اسی وقت حماس کا خاتمہ کر دینا چاہیے, بیکاز 2007 کے الیکشن کے بعد سے, 2006 اور 2007 کے الیکشنز کے بعد سے حماس اس پٹی کے اوپر قابض تھی اور اس کو گورن کر رہا تھا, اور یہاں سے پیلسٹینین اتھارٹی پی اے کا پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے, اس کی اتھارٹی, اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. تو اس وقت یہ خیال تھا کہ پیلسٹین اتھارٹی کی حکومت کو اسرائیلی فوج ریسٹور کر دے, لیکن اس وقت کے جو ڈیفنس منسٹر تھے, غالباً احد براک اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید زور نہیں لگانا چاہیے, بیکاز اگر ہم مزید زور لگائیں گے تو ہمارے ایجپٹ کے اور جارڈن کے ساتھ جو ہمارے پیس ٹرمز ہیں متاثر ہوں گے, ہیومن لاس بہت زیادہ ہوگا, اس علاقے کو مینٹین کرنا مشکل ہوگا. اس کے بعد 2014 میں دوبارہ یہ اسیسمنٹ ہوئی کہ حماس کا خاتمہ کر دیا جائے, بیکاز حماس کے ساتھ جھگڑا تھا, لیکن جو ملٹری اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ سینکڑوں سپاہی اس ہینڈ ٹو ہینڈ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹنگ ہے اس میں مارے جائیں گے, اور 10,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں شہری بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. بڑی انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گی. جب یہ ملٹری اسیسمنٹ کو لیک ہو گئی کسی طرح سے میڈیا تک, تو اسرائیل کی حکومت اس وقت بھی پیچھے ہٹ گئی. لیکن اب جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے ریزولو میں 3 بنیادی چیزوں کا فرق پڑ چکا ہے. وہ یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر کا میسیکر ہے, اس کے بعد اب اسرائیل کے اندر یہ سٹیلی ریزولو ہے کہ سپاہیوں کا لاس ہمارا ہوگا, لاس آف سولجر لائف کی ہم پرواہ اب نہیں کریں گے. ہمارے اگر یرغمال شہری جو 150 کے قریب ہیں, اگر اس میں سے بہت سے مارے جاتے ہیں, ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے, اور اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اوپینین کچھ بھی کہے, ہم اب رکنے والے نہیں ہیں. اور گول یہ ہے کہ ہم نے حماس کے آخری سپاہی تک کا خاتمہ کر دینا ہے, حماس کی تمام کیپیسٹی ختم کر دینی ہے, حماس کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے. اور ایک براڈ پکچر یہ بن رہی ہے کہ دوبارہ اس پورے علاقے کو, جو غازہ کی پٹی ہے, اسے پی ایل او, فتح گروپ اور پیلسٹینین اتھارٹی کے نیچے لانا ہے, وہی پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک کو گورن کرتی ہے. تاہم نیو یارک ٹائمز ہی کی اس سٹوری میں اور بہت سے مغربی ذرائع ابلاغ کے اندر اسرائیلی ایکسپرٹس کی یہ اوپینین بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ حماس لوگوں کی ول اور لوگوں کی پاپولیرٹی اور ان کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہ ایک خام خیالی ہے کہ آپ حماس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں یا اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے وقتی طور پہ حماس کی ملٹری کیپیبلٹی کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑا فار ریچنگ پالیسی پیس چھپا ہے اسرائیل کے ایک ڈیفنس ایکسپرٹ کا, جن کا نام ہے, اکانومسٹ میں چھپا ہے, جنرل شلومو بروم, بائی انویٹیشن کی پیس ان سے لکھوایا گیا ہے, بریگیڈیئر جنرل تھے, اور پیس میں کا عنوان ہے کرائسس, جو پریزنٹ کرائسس ہے, اٹس اے فیلئر آف اسرائیلز پالیسی ٹورڈز پیلسٹینینز, جس میں انہوں نے برملا یہ لکھا ہے اس کے آخری پیراگرافس میں کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے آکوپیشن کی, اس آکوپیشن کی پالیسی میں ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے خلاف ایک فریڈم کی, ایک آزادی کی تڑپ پائی جاتی ہے, اور وہ آزادی کی تڑپ کو ہم سپریس نہیں کر سکتے, اور الٹیمیٹلی ہمیں اس آکوپیشن کو ختم کرنا ہوگا. تو یہ ایک کانٹریری فیلنگز جو ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. Hey, so I've never done this, but this feels different. I'm Israeli, I'm Jewish, I live in New York, but my family's there, much of my heart is there. I have close friends on both sides. I grieve for our children, but I grieve for theirs as much as for ours. Our blood is the same color, our tears taste the same. And the only way out of this is by working for freedom and dignity for all people. There is no other way. The Jews are not going anywhere. The Palestinians are not going anywhere. And there is no other way. Freedom and dignity for all people. Revenge is not a strategy. Thank you. سو سمنگ اٹ اپ, اس وقت جب اقوام متحدہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ آبادی کو ری لوکیٹ کریں نارتھ ٹو ساؤتھ,
3 चैलेंजेस जो हैं वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सामने हैं। चैलेंज एक तो ये है कि हमास के फाइटर्स जो हैं वो एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर, शहरों के अंदर एम्बेडेड हैं, यहाँ के टेरेन से जैसे वो पिछले 17 बरस से गवर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो वाकिफ हैं, उन्होंने बहुत सी टनल्स बना रखी हैं, वो गुरिल्ला फाइट में बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी डिस्प्ले हुई है 7th और 8th और 9th अक्टूबर को इसराइल की मिलिट्री के साथ लड़ने में, बिकॉज बहरहाल वो सिर्फ सेटलर्स के साथ, ये शहरियों से नहीं लड़ रहे थे, इसराइल के मिलिट्री कंटेंजेंट थे जो उन्हें काबू ना पा सके, और इन गुरिल्लास ने इसराइल के मिलिट्री कंटेंजेंट को ओवरकम कर लिया था। तो उससे अब इसराइली फौज को ये समझ आई है कि ये हमास के गुरिल्लास जो हैं ये पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर ट्रेंड है। ये तो है फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 है इंटरनेशनल प्रेशर, कि अगर सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा होगा तो इंटरनेशनल ओपिनियन जो अभी हमारे से बहुत सिंपैथेटिक है और हमदर्दी रख रही है अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो हमारे धीरे धीरे खिलाफ होने लग जाएगी। लेकिन एक तीसरा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और उस फैक्टर का नाम है हिजबुल्लाह। तमाम लिटरेचर ये शो कर रहा है कि इसराइल की फौज हिजबुल्लाह से खासी खाइफ है, और 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जो 34 दिन की जंग हुई, जिसमें सैकड़ों इसराइली सिपाही जो हैं और ऑफिसर मारे भी गए, उनके 50 के से ज़्यादा के मरकूबा टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकली इसराइली मिलिट्री ने यह असर कबूल किया कि हिजबुल्लाह एक नाकाबिल तस्खीर किस्म की गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे लड़ना और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसराइली एक्सपर्ट्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ऐसी ओपिनियन छपती है दुनिया की पब्लिकेशंस में, जिसमें वो ये असेसमेंट देते हैं कि हिजबुल्लाह को शिकस्त देना इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लिए खासा मुश्किल काम है, अगर तकरीबन नामुमकिन किस्म की वजह। जब ये झगड़ा हुआ था, ये लड़ाई हुई थी 2006 में लेबनान के ऊपर, तो मैं बरतानिया में हुआ करता था, उस हवाले से बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज चीज़ें पढ़ने का भी मौका मिला, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के अंदर छोटी बड़ी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी मौजूद हैं, कुछ के मैं इमेजेस यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ जो इस जंग के मिलिट्री डायनामिक्स के ऊपर बनाई गई हैं। मैंने इसके बारे में खासा पढ़ा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये मसला कोई जरूरत और शुजात का, ये मजहबी जुनून का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें हमेशा ये बताया गया कि जब आपके अंदर एक मजहबी जुनून होता है, आप जो है अल्लाह और रसूल की खातिर लड़ने लग जाते हैं, तो आप नाकाबिल तस्खीर हो जाते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका ताल्लुक कोई खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बेहतर इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके अंदर एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है। जैसे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया के अंदर जो मैथमेटिकल या म्यूजिकल एबिलिटी जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह इस खित्ते में जो हिजबुल्लाह का मिलिशिया है उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये एक इंतहाई इंटेलिजेंट और मेंटली कैपेबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका वास्ता जब इसराइल से पड़ा तो इसराइलियों को समझ आई कि अरबों के पास भी कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो लड़ सकती है। अब चीज़ें बड़ी खुल के सामने हो जाती हैं कि ये हिजबुल्लाह और ईरान का जो जॉइंट मुश्तरका खौफ है और उनके साथ शाम का खौफ है, इसी वजह से अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बाइडन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजे हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि बरतानिया ने भी एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ स्पाई प्लेन्स जो हैं उनको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में पहुंचने का हुक्म दिया है। अपेरेंटली बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हैं, लेकिन गार्डियन जिसने स्टोरी छापी है उसने ये सवाल भी रेज किया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसकी करनी है, बिकॉज इलाके का ब्लॉकेट तो इसराइल की फौजों ने किया हुआ है और फलस्तीनी अंदर है, उन्हीं को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो चाहिए होगी। बहरहाल समझ क्लियरली आ रही है, ये चीज़ छप भी चुकी है कि ये जो बहरी बेड़े भेजे जा रहे हैं ये क्लियरली एक वार्निंग है ईरान को, हिजबुल्लाह को और मुल्क शाम को कि आपने फ़लस्तीनियों की और इसराइल की लड़ाई के दरमियान आपने फरीक नहीं बनना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर जो एलाइज हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो है सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और कतर। उनका ये ख्याल है कि हर सलूशन जो है उसको निकालने में उनकी मदद करेंगे। फौरन से जब हम हिजबुल्लाह को, अगर हम हमास को माफ़ कीजिएगा डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसके बाद अगर हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ ला के बैठाएंगे, तो सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और इजिप्ट जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांजिशन में हमारी मदद करेंगे। जब मैं ये सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे याद आता है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हो सकता है मैंने मिसरा थोड़ा गलत पढ़ दिया हो, लेकिन मैं जब भी इकबाल के वर्ल्ड व्यू को देखता हूँ, और जो लोग इकबालियात के स्टूडेंट हैं उन सबका दिल चाहता होगा कि छुरी लेके मुझे मार दें, लेकिन आई एम सॉरी टू से
کہ میں جب علامہ اقبال کی پولیٹیکل فلسفی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی انڈرسٹینڈنگ دیکھتا ہوں مجھے اس میں بہت زیادہ کمزوریاں اور شگاف نظر آتے ہیں. اب اگر یہ کسی آگے پیچھے کسی پروفیسر کی ورلڈ ویو کی کمزوری ہو تو قابل معافی ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی جب اپنی غلط اسیسمنٹس کرتی ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ بھی غلط اسیسمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر خاصی قوم کی صورتحال پتلی ہو جاتی ہے. اور یہی علامہ اقبال نے مہربانی کی ہے اپنے آئیڈیاز کے ذریعے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ. بہرحال اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ اور قطر نے جو $6 بلین قطر کے پاس تھے ایران کے، جو ایک ہوسٹیج ایکسچینج یا ہوسٹیج ریلیز ڈیل کے تحت امریکہ نے ریلیز کرنے تھے. پیسہ ایرانی کا ہے جو پتہ نہیں 20-25-30 سال سے امریکہ نے فریز کیا ہوا تھا اپنے بینکس میں. ایرانین وہ پیسہ ہے جو امریکہ کے بینکوں میں پڑا ہوا تھا. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کو امریکہ کے بینکوں میں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے، بیکاز طالبان اور افغان کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہاں ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو اب ایک بار پھر امریکہ اور قطر نے اس پیسے کو فریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک انٹرنیشنل ڈیل ان کی ہوئی تھی جس میں ایران نے ہوسٹیج جو ہیں وہ ریلیز کر دیے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کے ذریعے ڈیمسکس اور الیپو کے ایئرپورٹ فیلڈز، جو ایئرپورٹس کی فیلڈز ہیں جو ان کے میجر ایئرپورٹس ہیں، وہ ناکارہ کر دیے ہیں وقتی طور پر. اور ایران کے فورن منسٹر جنہوں نے ڈیمسکس پہنچنا تھا وہ وہاں نہیں پہنچ سکتے بیکاز فی الحال ایئرپورٹ فنکشنل نہیں ہے. ایران کے فورن منسٹر بھی امریکہ کے فورن منسٹر ٹونی بلنکن کی طرح ایران کے جو فورن منسٹر ہیں جناب حسین امیر عبداللہیاں، وہ اس وقت اب بیروت پہنچے ہیں. اور بیروت میں پہنچ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر غازہ کی پٹی پہ ہونے والی بومبنگ نہیں رکی تو مزید فرنٹ بھی مشرق وسطیٰ میں اور خطے میں کھل سکتے ہیں. اشارہ ان کا کلیئرلی حزب اللہ کی طرف ہے. کم از کم ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایران کے پاس جو میجر ٹول ہے، جو وائلڈ کارڈ ہے، وہ حزب اللہ ہے. لیکن امریکن انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس کانفلکٹ میں حزب اللہ نہیں کودے گا. حزب اللہ اپنی طاقت کو پریزرو کرنا چاہے گا اور شاید ایران بھی اس کانفلکٹ میں اپنی میجر اکائی کو ضائع یا ایگزاسٹ نہ کرنا چاہے. لیکن اگر حزب اللہ اور ایران نے حماس کی مدد نہ کی تو حماس کا مستقبل یقینی طور پر اس جنگ میں خاصا مخدوش جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہم ایک سچویشن کو سم اپ کر لیں کہ اب تک غازہ کے اندر 1600 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، 6,500 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، تقریباً 3.5-4 لاکھ کی آبادی انٹرنلی ڈسلوکیٹ ہو چکی ہے. شہر کا بہت بڑا حصہ کھنڈر میں بدل چکا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بالکل بریکنگ پوائنٹ پہ ہیں. فیول، فوڈ اینڈ واٹر کی شارٹیجز ہیں. الیکٹریسٹی پلانٹ میرا خیال ہے بند ہو چکا ہے، انرجی نہیں ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس میں امریکہ کے سیکرٹری آف فارن، امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں جناب ٹونی بلنکن، وہ اس خطے میں گھوم رہے ہیں اور وہ ایجپٹ کو یہ مجبور کر رہے ہیں، اس کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ آپ رفح کا بارڈر جو ہے وہ کھولیں تاکہ فلسطینی وہاں سے دوڑ کے اس طرف جا سکیں، سلامتی کی طرف جا سکیں، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی فوج انہیں مار رہی ہے. ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنگ سے بچا سکیں. یعنی امریکہ ظاہر ہے اسرائیلی فوج کو تو نہیں روک سکتا، لیکن ایجپٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے مہاجرین کو نکلنے دیں، ریفیوجیز کو. لیکن ایجپٹ بزد ہے کہ ہم ایڈ کے لیے تو اپنا بارڈر کھول سکتے ہیں لیکن ہم ریفیوجیز کے لیے اپنا بارڈر بالکل بھی نہیں کھولیں گے. کچھ عرب تھنک ٹینکس ایسے ہیں، جیسے ڈون ایک تھنک ٹینک ہے جس کا مطلب ہے ڈیموکریسی اکراس دی عرب ورلڈ. اس کے جو ایکسپرٹس یا ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بہت خوف ہے کہ اگر وہ اس دفعہ غازہ کی پٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وقتی طور پہ ایجپٹ جائیں گے، سنائی کی طرف جائیں گے، تو شاید وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے. یہ خوف ان کے ذہنوں میں بہت گہرا اس لیے بھی ہے کہ غازہ کی پٹی میں وہی فلسطینی فیملیوں کے بچے رہتے ہیں جنہیں 1948 میں سینٹرل اسرائیل سے نکالا گیا تھا، جب عربوں کے 7.5 لاکھ عرب جو ہیں انہیں ان علاقوں سے نکال دیا گیا تھا جہاں آج اسرائیل پراپر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے درمیان میں اسرائیل اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ آبادی کو نارتھ آف غازہ کی پٹی سے ساؤتھ کی طرف منتقل کیا جائے تاکہ نارتھ کے اندر اگلے 24 گھنٹے یا 24 گھنٹوں کے بعد اسرائیل کی آرمی کسی کیلکولیٹڈ طریقے سے اپنا ایک گراؤنڈ ایڈوانس جو ہے وہ شروع کر سکے. اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف جو حماس کی ملٹری کمانڈ ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں اسرائیل کے گراؤنڈ ڈیفینسو کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غازہ کا ڈیفینس کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے یہ سوچتے ہیں مجھے کچھ اس کی ٹھیک ملٹری کیلکولس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، بیکاز اسرائیل کے پاس ٹریمنڈس ایئر پاور ہے، ٹریمنڈس گراؤنڈ فورسز ہیں، سی کور ان کے پاس ہے. امریکہ، برطانیہ اور خطے کی تمام عرب طاقتیں بھی بائی اینڈ لارج اسرائیل ہی کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، اور حماس
کی کیا کیلکولیشن ہے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. تاہم جو پروفائل آئی ہے حماس کی لیڈرشپ کے سامنے وہ خاصی انٹرسٹنگ کہہ لیں اس کو، پرووکیٹو ہے. محمد دیف جو ان کے ملٹری کمانڈ کو ہیڈ کرتے ہیں وہ غالباً اس وقت 56-57 برس ان کی عمر ہے. 1965 کی بتایا جاتا ہے ان کی برتھ ہے. 1987 میں انہوں نے حماس کو جوائن کیا، اسرائیل کی قید میں رہے. 2014 میں ان کی بیوی، ان کا ان کی ایک چھوٹی بیٹی اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ اسرائیل کی ایک ایئر اسٹرائک میں جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کے بعد سے اب جب ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ان کے بھائی، ان کے بہت سے رشتہ دار بھی اس میں مارے گئے. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حماس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک چائلڈ آف وار ہے، اور وہ بھی اسی ٹراما سے اور اسی ٹریجڈی کا پروڈکٹ ہے. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ، اس حد تک تو نہیں جس حد تک فلسطینی ٹریجڈی ہے، لیکن اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ جو لیڈرشپ ہے یا ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سبھی سولجرز ہیں، اور انہوں نے بھی کسی نہ کسی طرح کی قربانی اس جنگ کے اندر دی ہوئی ہے. یہ ایک بہت ہی ٹریجک قسم کی سچویشن ہے دونوں سائڈز کے درمیان. ٹورڈز اینڈ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ٹینشنز اس وقت مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئی ہیں، بہت سے شہروں میں وہاں مظاہرے ہوئے ہیں، یہ ٹینشنز اب مشرق وسطیٰ اور اس خطے سے نکل کے مغرب کی دنیا میں بھی پھیل گئی ہیں. امریکہ کے متعدد شہروں کے اندر چھوٹے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز، اسکولز اور کالجز کے اندر خاص کر کے یونیورسٹیز میں خاصی ٹینشن ہے. ہارورڈ کا، نیو یارک یونیورسٹی کا اور یونیورسٹیز کا میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. خبر یہ بھی ہے جو نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ کے بہت سے شہروں کے اندر پولیس ہائی الرٹ میں ہے تاکہ فلسطینی بلڈنگز یا لوگوں کو کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے، تاکہ اسرائیلی لوگوں کو کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے. لیکن کم از کم امریکہ میں مظاہروں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. فرانس کی منسٹری آف انٹیریئر نے پرو پیلسٹینین مظاہروں کے اوپر پابندی لگا دی ہے. آسٹریلیا کی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، پیٹر ڈوٹران غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو لوگ فلسطین کے فیور میں مظاہرے کر رہے ہیں، پروٹیسٹرز ہیں، ان کے ویزے کینسل کر دیے جائیں اور انہیں آسٹریلیا سے ڈی پورٹ کر دیا جائے. بہت مشکل سے پولیس نے ان اپوزیشن لیڈر کو یہ بات بتائی ہے کہ جو سارے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں بہت ہی کم اس میں سے ویزا کے اوپر ہے، زیادہ تر یہاں ریزیڈنٹس ہیں، یہاں کے سٹیزنز اور شہری ہیں، اور کوئی یہاں سے ڈپورٹ وغیرہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ایک ٹینشن ہے جو اکراس دی ویسٹرن ورلڈ آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے، جیسے پریزیڈنٹس ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہیں، انہیں مجبور کیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے اسرائیل کے فیور میں اور فلسطینیوں کے خلاف جو ہے پوزیشنز اختیار کریں، جس پہ دوسری طرف سے بھی ایک رد عمل آپ ٹویٹر پہ بہت سا دیکھ سکتے ہیں. اسکولوں میں بہت سے ایسے جوش گروپس اور آرگنائزیشنز ہیں جو مسلسل اسکولوں کے اوپر یہ زور دے رہے ہیں کہ ہر اسکول کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس وقت یعنی کیا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اور یہ کس طرح سے ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. اس موقع پہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہندوتوا کے انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، RSS نے امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر چیپٹر قائم کر رکھے ہیں، یہ تمام لوگ ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی سے ایک سنتھیٹک چیز ہے لیکن اس کو بہت آرگینک طریقے سے ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ سڈنلی ہندو اور یہودی یا ہندو اور اسرائیلی جو ہیں وہ بالکل بھائی بھائی ہیں. اور چونکہ ایسے ٹویٹر کے اوپر آپ کو بڑے نامعقول قسم کے ایسے لمبے چھوڑے ٹویٹس بھی ملیں گے جو میں کسی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا، جہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں نے، ہم دونوں میں قدر مشترک یہ ہے ہندوؤں میں اور اہل یہود کے، اس سے زیادہ مزاحیہ ویسی چیز ہو نہیں سکتی کہ ہم دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بھی آ کر ہندو لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا اور اسی طرح سے مسلمانوں نے یہودیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا. اس سے زیادہ کریپ قسم کی جو کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے بالکل بھی. حقیقت یہ ہے کہ اہل یہود اور مسلمانوں کے درمیان میں انیشل ایک بنو قریظہ کی وہ جو لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد اگلے 1500 سال جو ہے جب تک اسرائیل کی کریشن نہیں ہوتی اور اسرائیل کی کریشن کا عمل نہیں شروع ہوتا، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں تعلقات ایگزمپلری رہے ہیں. اور اگر یہودیوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، یہود کی پرسیکیوشن ہوئی ہے تو وہ کرسچن سوسائٹیز اور کرسچن ممالک میں ہوئی ہے، چونکہ کرسچینٹی کے اندر یہ بیلیف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کروسیفکشن کی ہے رومنز نے، اس کے پیچھے ٹیمپل ماؤنٹ کی جو کلرجی تھی، جوئش کلرجی، اس کے لیے رسپانسبل تھی. یہ امپریشن کرسچینٹی میں بڑا ڈیپ رہا ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہودیوں کو ہمیشہ بہت بہتر ٹریٹمنٹ ملا مسلم ریپبلکس کے اندر، مسلم سلطنتوں کے اندر، جہاں ہمیشہ انہوں نے کھل کے کاروبار کیا، سائنس میں، لٹریچر کے اندر، مختلف فنون کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور 1918 کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر تھا وہ استنبول تھا. کانسٹینٹینوپل جو ترک آٹومن امپائر کا جو دارالخلافہ تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا
जूविश पॉपुलेशन का सेंटर था. मुझे याद नहीं कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसकी जो थी, जहाँ यहूदी बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, ट्रेडर, कंट्रीब्यूशन स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा वो काम करते थे. ये सारा झगड़ा जो है, जो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम और वर्ल्ड ऑफ जुडाइज्म के दरमियान है, ये तो पैदा ही इसराइल की सेक्टर जो कॉलोनियलिज्म है उसके बाद हुआ. बहरहाल ये बयानिया फैलाया जा रहा है. मुझे मौका मिलेगा तो किसी अगली वीडियो में मैं इसे भी एड्रेस करूंगा. एक बार फिर आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब भी करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें. थैंक यू.